ڈاکٹر سم ٹائم آپ کو اسٹیرائڈ لکھ دیتے ہیں، کیا وہ آپ کے ہارمون پہ افیکٹ کرتا ہے؟ اور دوسری چیز کیا وہ گروتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں؟ جی جی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹیرائڈ کس وجہ سے دیے جا رہے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر کبھی کبھی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے بچوں کو بہت سیویئر ایزما ہوتا ہے، دمے کی بیماری ہے، یا کوئی خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے کڈنی کی کچھ خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر انہیں اسٹیرائڈز لینے پڑتے ہیں، تو پھر اس میں زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب بیماری انڈر کنٹرول آ جاتی ہے تو پھر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے پاس کبھی لوگ آتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو چکن نہیں دیتے، کہ چکن کے اندر ہارمون ہے، اور وہ بچہ چکن کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا یا نہیں کھانا چاہتا، تو وہ بچے کی نیوٹریشن سیویئرلی کمپرومائزڈ ہے اس پوائنٹ سے کہ جی چکن خراب ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو چکن سے اتنے ہارمون اس کے اندر نہیں جا رہے جتنا چیپ پلاسٹک سے، چیپ سوپ سے، اور اس طرح کی سنتھیٹک چیزوں سے، کیونکہ ان سب کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے ہارمونز کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اٹس ناٹ جسٹ کہ چکن نہیں کھانا یا انڈا نہیں کھانا کنٹروورشل پوائنٹ ہے، ویسے ہی جیسے یہ گائے میں گروتھ ہارمون والی بات۔ تو ڈیفینیٹلی جو یہ برائلر چکن ہوتے ہیں یا جو فارمی چکن ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ دوائیاں، اینٹی بائیوٹکس اور ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے کہ وہ جلدی بڑے بھی ہوں اور بیمار بھی نہ ہوں، اور ان کی آف کورس اپنی بھی انڈسٹری چلے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ جو سا ایک طرح سے ٹو سم ڈگری آرٹیفیشلی پلے ہوئے جانور ہیں ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے گھر میں دیسی مرغے پال رہے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں دیسی مرغیاں مرغے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو خرید سکتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی ان کے پاس ایکسیس ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ لیس ہیلدی ہے، ٹھیک ہے، تو لیس ہیلدی ڈزنٹ مین کہ یہ پوائزن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا نیوٹریشن کمپرومائز ہوتی ہے اور آپ افورڈ ہی ایک یہ برائلر مرغی کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ برائلر مرغی کھائیں، ایز اپوز ٹو کہ آپ نہ دیسی بھی نہیں کر سکتے تو آپ وہ بھی نہیں کھائیں گے، آپ یہ بھی نہیں کھائیں گے، آپ گوشت بھی نہیں کھائیں گے، تو پھر کچھ تو کھائیں گے نا۔